سونے کے آداب کیا بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سونے کے آداب کے سلسلے میں کافی تفصیلی ابحاث جو ہے سنن و آداب نامی کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک کو بتلاتا ہوں تفصیل اور دلائل کے ساتھ۔ نمبر 1، رات کو جلدی سو جانا۔ اللہ یہ کہ دینی یا کوئی دنیاوی کوئی ایسی خاص ضرورت ہو، کوئی ضروری کام ہو تو پھر اس کے لیے انتظار کرنا جائز اور درست ہے، لیکن رات کو جلدی سو جانا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری وغیرہ کے اندر ہے، قال ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب و مواقیت الصلاۃ، باب ما یکرہ من النوم قبل العشاء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، حدیث نمبر 568 ہے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح سے بند کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغلق الباب۔ یہ مسلم شریف کتاب الاشربہ باب استحباب تخمیر الاناء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر 2012 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرو۔ نمبر 3، برتن اور مشکیزہ وغیرہ ڈھانک دینا چاہیے رات میں سوتے وقت۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس طریقے سے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم غط الاناء و اوق السقا۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الاشربہ باب الاستحباب تخمیر الاناء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، حدیث نمبر 2012 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن ڈھانک دو اور مشکیزیں باندھ دو۔ نمبر 4، چراغ اور زائد لائٹیں وغیرہ بجھا دینا چاہیے، جیسے ٹیوب ہے، بلب وغیرہ ہے، بال وغیرہ رہتا ہے تو ان کو جو ہے بجھا دینا چاہیے جو زائد ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نمتم فأو سرجکم۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الادب باب فی اظفار النار باللیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 712 ہے، حدیث نمبر 5247۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنا چراغ بجھا دو۔ نمبر 5، باوضو سونا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مضجعک فتوضع وضوءک للصلاۃ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الوضوء باب فضل من بات علی الوضوء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر اس کو نقل کیا ہے، 38 پر اس کو نقل کیا، حدیث نمبر 247۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے بستر پر آنے لگے تو نماز کی طرح وضو کر لیا کر۔ نمبر 6، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر کے سونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الاطعمہ باب فی غسل الید من الطعام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538، حدیث نمبر 3552۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ اس کو نہ دھوئے، پھر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ نمبر 7، بستر جھاڑ کر اچھی طریقے سے سونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى احدکم الى فراشہ فلینفس فراشہ بداخل ازارہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الدعوات
باب بلا ترجمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 935، حدیث نمبر 6340 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص سونے کے لیے اپنے بستر کے قریب آئے تو اسے چاہیے کہ اپنے تہبند کے اندرونی حصے سے بستر وغیرہ کو جھاڑ لے۔ نمبر 8، سرما لگانا، سرما لگا کر کے سونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتحل قبل ان ینام بالاسمد۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے، باب ما جاء فی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 4۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اسمد سرما لگایا کرتے تھے۔ نمبر 9، سونے سے پہلے وصیت کر کے سونا چاہیے، سونے سے پہلے وصیت کرنا۔ چنانچہ یہ بحث شرعۃ الاسلام صفحہ 318 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 10، اچھی نیت سے سونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال سلمان لأبی الدرداء ان لنفسک علیک حقا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب الزہد، باب بلا ترجمہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67، حدیث نمبر 2413 ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تیری ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نمبر 11، سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طریقے سے ترمذی کے اندر نقل کیا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قال حین یاوی الی فراشہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، غفر اللہ لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر وان کانت عدد ورق الشجر وان کانت عدد رمل عالج وان کانت عدد ایام الدنیا۔ اس طریقے کی روایت جو ہے ترمذی شریف، باب ما جاء فی الدعاء اذا آوى الى فراشہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، حدیث نمبر 3397 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر جاتے وقت یہ کلمات استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کا جو جھاگ اوپر رہتے ہیں، جو ذرات رہتے ہیں، اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ درختوں کے پتے کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کے گناہ، اور اگرچہ تہ بتے جمے ہوئے ریت کی جو ذرات ہوتی ہے اس کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا، اگرچہ دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو توبہ استغفار کر کے سوتا ہے۔ نمبر 12، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانس بن مالک، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب العلم، باب الاخذ بالسنہ واجتناب البدعہ، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96، حدیث نمبر 2668 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کینہ کپٹ نہ ہو تو تو ایسا کر لیا کر۔ اس لیے ہمیں بھی کینہ کپٹ سے پاک ہو کر کے سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ نمبر 13، تہجد کی نیت کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اوتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ، باب من اوتی فراشہ وهو ينوي القيام فنام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199، حدیث نمبر 1788 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی، مگر نیند
اس پر غالب آ گئی، نیند کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ سو گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس کو اس کی نیت کے بقدر جو ہے ثواب ملے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی طرف سے اس کے حق میں بطور انعام کے شمار کیا جائے گا۔ نمبر 14، حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر کے سونا۔ جو بھی دعا انسان کو بقدر ضرورت یاد ہو اس کو پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ حدیث پاک میں مختلف دعائیں جو ہے موقع کی مناسبت سے منقول ہے، تو ان میں سے ہم چند ایک آپ کے سامنے بتلاتے ہیں۔ جو بھی آپ کو ان میں سے یاد ہے یا اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پہلی صورت یہ بِاسْمِکَ ربی وصنعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فرحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ یہ بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر حدیث نمبر 1261 ہے۔ دوسرے اذکار میں سے دوسرا ذکر ہے مسنون دعاؤں میں سے اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لکا مماتہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین وان امتہا فاغفر لها وارحمها اللہم انی اسألک العافیت۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2083 جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ تیسری یہ کہ بسمی کا اللہم اموت و احیا، یہ بخاری کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 1131 جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیته اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الذکر الدعاء عند النوم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 حدیث نمبر 2713 نمبر کی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ پانچویں کہ یہ دعا بھی مذکور ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2084۔ چھٹے کہ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3174 نمبر کی۔ ساتویں کہ اللہم اسلمت نفسی الیکا وفوضت امری الیکا ووجہت وجہی الیکا والجأت ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیکا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 1131 ہے، حسن المسلم صفحہ 72 تا 77 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 8 اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الادب باب ما یقول عند النوم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 688 حدیث نمبر 5045 ہے۔ نمبر 9 تسبیحات فاطمہ یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ کر کے سونا، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ یہ مشکات المصابیح باب ما یقول عند الصباح، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ نمبر 10 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ یہ روایت ترمذی شریف ابواب الدعوات باب ما جاء فی الدعاء اذا آوى الی فراشہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 حدیث نمبر 3377 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔
इसी तरीके से 11वां नंबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये रिवायत जो है अमलुल यौम वल लैला जो इमाम नसई की लिखी हुई किताब है उसकी पहली जिल्द सफ़ा 471 हदीस नंबर दुआ नंबर 811 है। 12वां ये कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वख्सा शैतानी व फुक रिहानी व सक़्क़िल मीज़ानी वजअलनी फिन नदिल आला। ये मुस्तदरक अल-सहीहैन की रिवायत है जो इमाम हाकिम ने नकल की है। किताब दुआ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 424 हदीस नंबर 1982 है। ये तकरीबन 12 अज़कार जो है मसनून अज़कार नकल किए। इनमें से इंसान को जो भी दुआ याद हो उसको पढ़ करके सोए तो ही मसनून ही आमाल शुमार किए जाएंगे। नंबर 15 सोने के आदाब। नंबर 15 आयतुल कुर्सी पढ़ करके इंसान को सोना चाहिए। चुनांचे बुखारी के अंदर रिवायत इस तरीके से लम्मा उतिय शैतान इला अबी हुरैरा वक़ाल लहू इदा अवैत इला फ़िराशिका फ़क़रा आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हत्ता तख़्तिमल आया फ़इन्नका लन युज़ाला अलैका मिनल्लाहि हाफ़िज़ुन व ला यक़रुबुका शैतानुन हत्ता तुस्बिहा। वलम्मा अख़बरा अबू हुरैरा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ालिका क़ाल लहू अमा इन्नहु क़द सदक़का व हुवा कज़ूबुन। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। किताबुल वकाला बाबु इदा वकिला रजुलन फ़तरकुल वकील शैअन। ये पहली जिल्द सफ़ा 310 हदीस नंबर 2311 है। यानी जब शैतान हज़रत अबू हुरैरा के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया तो उसने तो उनसे कहने लगा जब तू सोने के लिए लेटे तो आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक पढ़ लिया कर। तो उसकी बरकत से सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से एक हिफाजत करने वाला मुतय्यन रहेगा और कोई शैतान सुबह तक तेरे करीब भी नहीं आएगा। और जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने बात तो सच्ची कही मगर वो था बहुत ही झूठा। इसलिए हमें भी आयतुल कुर्सी को पढ़ करके सोना चाहिए। ये हिसार बयान किया गया है शैतानियत से बचने के लिए। नंबर 16 सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ करके इंसान को सोना चाहिए। इन चीज़ों के करने से इंसान हर एतबार से महफूज हो जाता है आफात बलियात मुसीबतों से। चुनांचे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ करके सोना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी के अंदर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल आयतान मिन आखिर सूरतिल बकरा मन क़रअहा फ़ी लैलति कफ़ताहु। ये बुखारी की रिवायत है। किताबुल मग़ाज़ी बाब नंबर 2 हदीस सफ़ा नंबर 272 हदीस नंबर 4008 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ऐसी है कि जो उनको रात में पढ़ लेगा ये उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। इसलिए हमें भी इसको पढ़ करके सोने का एहतमाम करना चाहिए। नंबर 17 सूरह काफिरून पढ़ करके सोना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इस तरीके से नकल किया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ क़ुल या अय्युहल काफिरून व क़रअ रुबुल क़ुरआन व तबअत मिन्हु शैतान व बरिअ मिनल मुशरिकीन व युआफ़ी मिन फ़ज़ഇन नौम व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रु सिब्यानकुम यक़रऊनहा इंदन नौमी फ़ला युअरज़ु लहुम शैउन। ये मजमुआ फ़ीही उशरा अज्ज़ाउ हदीस इब्न सिमाक वल खुल्दी के अंदर इसको नकल किया। पहले जिल्द सफ़ा 76 हदीस नंबर 357 पर इसको नकल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सूरह क़ुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो गोया उसने चौथाई कुरान पढ़ा और शैतान उससे दूर भागा और वो शिर्क से बरी हो गया और नींद में घबराहट से उसे आफियत नसीब हो गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि अपने बच्चों को हुक्म करो कि वो इसे सोते वक्त पढ़े ताकि उन्हें कोई मुसीबत ना पहुंचने पाए। तो हमें भी अपने बच्चों को इसके पढ़ने के एहतमाम का हुक्म देना चाहिए। नंबर 18 सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन सूरह फलक सूरह नास पढ़ करके दोनों हथेलियों पर दम करके अपने पूरे जिस्म पर फेरना। इस तरीके से हम सूरह इखलास पढ़ ले और क्या नाम है सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले तो इस तरीके से दम करे
اور پھر جو ہے اپنے پورے بدن پر، پورے چہرے، ہاتھ پر، پورے اعضائے جسم پر جو ہے پھیر لینا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشی نفث فی کفہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جميعا ثم یمسح بہما وجهه وما بلغت یداہ من جسدہ۔ بخاری کی روایت ہے، کتاب الطب، باب النفس فی الرقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 855، حدیث نمبر 5848۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سورہ اخلاص اور سورہ معوذتین پڑھ کر کے پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر اور بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیر لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس طریقے سے اس کام کو کر لینا چاہیے تاکہ جو ہے ہم بھی اس مصیبت سے بچ سکیں، اور جو آج آفات مصیبتیں آتی ہے ان تمام چیزوں سے ہم اور ہمارے بچے بھی محفوظ ہو سکے۔ نمبر 19، سونے کے آداب۔ نمبر 19، سورہ الف لام میم سجدہ، اور اس جو پارہ نمبر 21 کے اندر ہے، اور سورہ ملک جو پارہ نمبر 29 ہے، سورہ بنی اسرائیل اور جو 15واں پارہ ہے، اور سورہ زمر جو 29واں پارہ ہے، اس کو پڑھ کر کے انسان کو سونا چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر اس طریقے سے ملتا ہے کہ قال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ تنزیل السجدہ وتبارک۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابواب الدعوات، باب ما جاء فی من یقرأ من القرآن عند المنام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، حدیث نمبر 3404 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ دوسری روایت اس طریقے سے کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل۔ یہ روایت جو ہے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178، حدیث نمبر 3405 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ لیا کرتے تھے۔ سورہ زمر، سورہ دہر میں نے غلط کہا تھا، سورہ زمر یہ 23ویں پارے کے اندر ہے۔ نمبر 20، مسبحات یعنی سورہ حدید جو 27ویں پارے میں ہے، سورہ حشر جو کیا نام ہے 28ویں پارے میں ہے، سورہ تغابن 28ویں پارے میں، سورہ جمعہ 28ویں پارے میں، اور سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی جو 30ویں پارے میں ہے۔ ان کو پڑھ کر کے سونے کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر ہے، قال عرباز بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب الادب، ابواب النوم، باب ما یقول عند النوم، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 689، حدیث نمبر 5057 ہے۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبحہ یا یسبح ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشغول انسان ہیں کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی شغل آپ سے بڑھ کر کے کسی کا نہیں رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے باوجود کس قدر اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔ ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 21، داہنی کروٹ پر سونے کی فکر کرنی چاہیے ہم کو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری کے اندر نقل کیا گیا ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم استجع علی شق الایمن۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کتاب الوضو، باب فضل من بات علی الوضو، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38، حدیث نمبر 247۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جا۔ نمبر 22، چہرے کے نیچے
दाहिना हाथ रख करके सोना, ये चेहरा दी दाहिना हाथ है, इस तरीके से जो है हमको रख करके सोना चाहिए। और 3 मरतबा ये दुआ पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादका। ये दुआ को जो है 3 मरतबा पढ़ करके सोना चाहिए। चुनांचे रिवायत अबू दाऊद के अंदर है, क़ाल हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अरादा अन यरक़ुद वदअ यदहुल युमना तहत खद्दिही सुम्मा यक़ूल अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादक 3 मर्रात। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, किताबुल अदब बाबु मा यक़ूलु इंदन नौम, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 688, हदीस नंबर 50-45 है। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने का इरादा फरमाया करते थे तो अपने दाहिने हाथ को अपने रुखसार के नीचे रख कर 3 मरतबा ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक, ऐ अल्लाह मुझे तो उस दिन अजाब से बचा जिस दिन तू अपने बंदों को दोबारा ज़िंदा करेगा। तो हमें भी इन दुआओं के पढ़ने का खूब से खूब तर एहतमाम करना चाहिए। सोने के आदाब नंबर 23, नींद आने तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ज़िक्र करते रहना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये सूरा आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 191 है। अल्लाह ताला सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, जो उठते बैठते और लेटे हुए हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं उनके लिए इस तरीके से हुक्म है। चुनांचे ये सूरा आले इमरान की आयत है नंबर 24। सोने के आदाब नंबर 24, नींद ना आने पर इंसान को इस दुआ के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। बस औकात होता है कि नींद नहीं आती है तो फिर इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व मा अज़ल्लत व रब्बल अर्ज़ीन व मा अक़ल्लत व रब्बश शयातीनी व मा अज़ल्लत कुन ली जारम मिन शर्रि खल्क़िका कुल्लिहिम जमीअन अन यफ़रुता अलैया अहदुन मिनहुम औ अन यबगिया अज़्ज़जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका व ला इलाहा इल्ला अंता। ये दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। चुनांचे ये रवायत जो है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर है, क़ाला बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शका खालिद बिन वलीद अल-मख़ज़ूमी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह मा अनाम अल-लैल मिन अल-अरक़ि फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अवैता इला फ़िराशिका फ़क़ुल अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबई व मा अज़ल्लत व रब्बल अर्ज़ीन व मा अक़ल्लत व रब्बश शयातीन व मा अज़ल्लत कुल्ली जारा मिन शर्रि खल्क़िका कुल्लुहुम जमीअन अन यफ़रुता अला अला अयफ़रुता रब्बिश शयातीन व मा अज़ल्लत व मा कुल्ली जारा मिन शर्रि खल्क़िका कुल्लुहुम जमीअन अन यफ़रुता अला अहद मिनहुम औ अय्यम्बगी अज़्ज़जारुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुका व ला इलाहा इल्ला अंता। ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। बाब बाब बिला तर्जुमा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 192 हदीस नंबर 3523 है। हज़रत अबू बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद मखज़ूमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शिकायत की और ये कहा कि या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने बिस्तर पर लेटा करे तो ये दुआ पढ़ लिया कर, अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति वल अर्ज़, जो दुआ मैंने भी आपके सामने पढ़ी है। इस दुआ को पढ़ करके सोया करो तो इंशाअल्लाह तुम्हें नींद सुकून के साथ आ जाएगी। इसलिए हम में से अगर कोई आदमी परेशान हाल है, नींद नहीं आती है, तो इन दुआओं के पढ़ने का एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह हदीस रसूल की रोशनी में उसको सुकून और चैन की जो है ज़िंदगी भी नसीब होगी और इत्मीनान से उसको सोना भी नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए। सोने के आदाब नंबर 25, हालत जनाबत में सोना हो तो इस्तिंजा नापाकी धो करके वज़ू करना। यानी अगर किसी को सख्त तारीकी रात है या अंधेरा है
یا کیا نام ہے ٹھنڈک کی رات ہے، یا اور بھی کوئی عذر ہے، نہا نہیں سکتا ہے، یا کوئی حالت ہے شرم وغیرہ آ رہی ہے، یا کیا نام ہے گھر میں پانی نہیں ہے، یا ابھی نہانے کا کوئی سامان نہیں مہیا ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے، یا اور چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ایسی صورت میں کم سے کم اپنے عضو تناسل کو جہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو دھو کر کے، جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں نماز والا، یہ نماز والا وضو کر کے پھر سونا چاہیے۔ یہ بہتر اور سونے کے آداب میں سے فقہاء نے اس کو نقل کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاة۔ بخاری کی روایت ہے کتاب الغسل باب الجنب یتوضا ثم ینام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 ہے، حدیث نمبر 288۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ سونے کے آداب نمبر 26، جب خواب دیکھے، رات میں سویا تھا اور اچانک کسی نے کوئی خواب دیکھا تو آداب خواب کی رعایت کرنا چاہیے۔ تفصیل کے لیے خواب کے آداب کو ملاحظہ کرنا چاہیے اس صورت میں، جو جیسے کہ کیا نام ہے علماء نے لکھا ہے خواب کی صورت میں اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا چاہیے، یعنی اس کو ہر کسی سے بیان نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ جو صاحب فضیلت ہو، صاحب علم ہو، جو جانکار ہو، اس سے اس خواب کی تعبیر کو معلوم کر لینا چاہیے۔ نمبر 27، رات کو گھبرا کر کسی وجہ سے آنکھ کھل جائے، ڈر وغیرہ کی وجہ سے، یا کچھ ہوا، کوئی حادثہ ہوا، تو اگر رات میں آنکھ کھل گئی تو اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام اس وقت کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ روایت جو ہے نقل کی ہے، مستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزور من اللیل قال لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ یہ مستدرک علی الصحیحین للحاکم کی روایت ہے، کتاب الدعا اما حدیث رافع بن خدیج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 724، حدیث نمبر 1980 ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تڑپ کر کے اٹھ جاتے تو یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو ہمیں بھی اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان دعاؤں کے پڑھنے کا خوب اہتمام کر لینا چاہیے ہم کو۔ نمبر 28، آنکھ کھلنے پر مسواک کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہی ہم کو آنکھ کھلی ہے رات میں تو مسواک کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے، قال ابن عمر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یتعاری من اللیل ساعۃ الا اجر السواک علی فیہ۔ یہ معجم الکبیر للطبرانی کی روایت ہے، باب عطا ابن ابی رباح، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 438، حدیث نمبر 13598 نمبر کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو بیدار ہوتے تو اپنے منہ میں مسواک پھیرا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 29، اوندھے منہ نہ سونا۔ آج بڑا المیہ ہے، ہمارے نوجوان نسل جو کالج اور یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، یہ جب کبھی بھی سوتے ہیں تو جب تک یہ الٹے نہیں لیٹتے ہیں تو انہیں نیند ہی نہیں آتی، حالانکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو اوندھا منہ نہیں سونا چاہیے، یہ حدیث پاک کے اندر منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر روایت اس طریقے سے ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمن رآ نائما علی بطنہ ان هذه زجعت لا يحبها اللہ تعالی۔ ترمذی کی روایت ہے، باب الآداب باب ما جاء فی کراہیت الاستجاء علی البطن، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105، حدیث نمبر 2768 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سوئے ہوئے شخص کو دیکھ کر فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم بطور خاص نوجوان نسل عام طور پر اس میں بہت سے لوگ ملوث ہے، تو
औंधे मुंह लेटने से करवट पर लेटिए, ये बेहतर है। हाँ, नींद की हालत में हो जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन आम हालात में जब लेटे तो उस वक्त सुन्नत तरीके का एहतमाम करना चाहिए। सोने के आदाब नंबर 30। चित लेटने की सूरत में एक पैर खड़ा करके दूसरे पैर पर न चढ़ाना, एक पैर खड़ा करके दूसरे पैर पर न चढ़ाना। बस औकात लोग सोते हैं तो इसको ऐसे रखे और इस पैर को इस पैर के ऊपर ऐसा रख देते, तो ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे बस औकात बेपर्दगी हो जाती है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन यरफ़अ रजुल इहदा रिजलैहि इहदा रिजलैहि अलल उखरा वहो मुस्तल्क़ी अला ज़हरिही। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। बाबुल आदाब बाबु मा जा फ़ी कराहियति फ़ी ज़ालिका, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 105, हदीस नंबर 2766। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई शख्स चित लेटने की सूरत में एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ाए, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया है। सोने के आदाब नंबर 31। दो आदमियों या दो औरतों का एक चादर या एक बिस्तर में नहीं सोना चाहिए। दो आदमी हो, दो लड़के हो, दो जवान हो, दो मर्द हो या दो औरत हो, इनका एक ही चादर के अंदर लपेट करके सोना ये सख्ती के साथ मना किया गया है। इसमें बतौर ख़ास बहुत से जमात में जो जाने वाले अहबाब रहते हैं वो मस्जिद में सोते हैं, उनको आदाब मस्जिद और सोने के आदाब का इल्म नहीं होता है, तो फिर ये गड़बड़ी उनसे हो जाती है। इसलिए अगर वो हजरात ऐसा सुनते हैं और उन तक मेरी ये वीडियो पहुँचती है तो उन्हें इस बात से एहतमाम करना चाहिए कि एक बिस्तर पर तो किसी दर्जे में गुंजाइश है सोने की, लेकिन एक ही चादर के अंदर दो आदमी का सोना या घर के अंदर एक ही चादर में दो औरतों का सोना ये किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। एक चादर में नहीं सोना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिरमिज़ी में रिवायत नकल की है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला युफ़ज़िर रजुल इला रजुल फ़ी सौबिल वाहिद वला तुफ़ज़िल मरा इलल मरा फ़ी सौबिल वाहिद। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अबवाबुल आदाब बाबु मा जा फ़ी कराहियत मुबाशरतुर रजुल अर्रजुल वल मरअ वल मरअ, ये जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 107 है तिरमिज़ी का, हदीस नंबर 2793। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ना एक मर्द दूसरे मर्द के साथ एक कपड़े यानी चादर में दाखिल हो और ना एक औरत दूसरी औरत के साथ एक कपड़े में दाखिल हो। इसलिए हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। जो जमात में जाने वाले नए अहबाब है उनको शुरू में उनको मालूमात नहीं होती है तो ऐसा सो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें मालूमात ना हो तो इसको मालूमात करके और इस पर जो है सख्ती के साथ अमल करने की कोशिश करना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये जमात ही के साथ ख़ास हो, किसी के साथ भी हो सकता है। घर में अगर सोते हैं तो घर में भी या कहीं भी सोते हैं आप तो एक चादर में दो मर्द का या दो औरतों का होना ये ठीक बात नहीं है। सोने के आदाब नंबर 32। बगैर मुंडेर की छत पर नहीं सोना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बात अला सतहि बैत लैसा लहु हिजारुन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मा। ये अबू दाऊद की रिवायत है, किताबुल अदब बाब फ़ी नौम अला सतहि लैसा अलैहि हिजारुन। ये अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 687, हदीस नंबर 5041 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स किसी घर की ऐसी छत पर रात गुजारे जिसकी दीवार ना हो तो उससे मेरा ज़िम्मा बरी है। अब हम इसके झेल में देखते हैं कि गांव देहात में लोग गर्मी के मौसम में छतों पर सोते हैं, घर की छतों पर या गुस्ल खाने वगैरह की छत पर या टॉयलेट वगैरह की छत पर सोते हैं। हालांकि उसका कोई मुंडेर नहीं रहता, वो दीवार चारों तरफ से घेरी हुई नहीं रहती, खुली हुई छत रहती है। तो ऐसी छत पर सोने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है कि हो सकता है हादसा पेश आ सकता है। रात में उठा अचानक और क्या नाम है चलते चलते किधर जो है नीचे गिर गया। ऐसे बहुत से वाक़यात पेश आ चुके हैं, हमारे घरों में भी ऐसे पेश आ चुके हैं, हमारे ससुराल वगैरह में ऐसा वाक़या और ऐसा हादसा पेश आ चुका है बच्चों के साथ। और भी मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ लोगों के साथ ये हालात पेश आए कि रात में उठे और नींद की हालत में थी, जाना चाहिए था इस रास्ते की तरफ, लेकिन नींद में उठे पता नहीं चला और जो है दूसरे रास्ते की तरफ चले गए और कदम जो है नीचे छत से चला आया तो हाथ पैर टूट गया। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس سے منع فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے اور امت کے خیر خواہی کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس پہ کامیابی ہے اور بھلائی ہے آپ کے فرمان میں، اس لیے ہمیں بھی اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ کھلی چھت میں بغیر کسی منڈیر کے ہو تو اس چھت پر سونا نہیں چاہیے۔ نمبر 33، سونے کے آداب نمبر 33، عام راستے پر نہ سونا، عام راستے پر نہیں سونا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ قال جابر بن عبداللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرقد الرجل بین القوم وان ينام على قارعۃ الطریق۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت ہے، کتاب الادب، باب النہی عن الاستجاء بین القوم، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 100، حدیث نمبر 13188۔ جلد نمبر 8 نہیں بلکہ یہ یکجا مجلد جو نسخہ ہے اس کے صفحہ 1008 ہے۔ یہ جو یکجا مجلد ہے نسخہ ہے مجموع الزوائد کا، اس کے اندر حدیث نمبر 13186۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اور عام راستوں پر سونے سے منع فرمایا۔ جو عام راستہ ہو سکتا ہے کوئی گاڑی گزر رہی ہو یا کچھ اور گزر رہا ہو تو آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، عام راستے پر نہیں سونا چاہیے۔ یہی حکم 34 نمبر، سونے کے آداب نمبر 34، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان انسان کو نہیں سونا چاہیے۔ کوئی مجمع بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اس بیٹھے ہوئے مجمع میں آپ سو رہے ہیں تو اس سے بھی منع کیا گیا، آپ کسی کنارے ہٹ جائیے پھر وہاں پر سونے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ یہی روایت جو میں نے ابھی پڑھی تھی مجموع الزوائد کی وہی ہے کہ قال جابر بن عبداللہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرقد الرجل بین القوم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مجموع الزوائد، کتاب الادب، باب النہی عن الاستجاء بین القوم، صفحہ نمبر 1008، حدیث نمبر 13186 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اور عام راستے پر سونے سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سونے کے آداب نمبر 35، قیلولہ کرنا، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا، اس کو قیلولہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر سونا جس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ مجموع الزوائد میں ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو مجموع الزوائد کا اوپر کا نسخہ جو میں نے کہا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، اس میں تو کیا نام ہے جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 100 ہے، حدیث نمبر 13186 ہے۔ اور اب اگلی جو روایت ہے وہ اس طریقے سے ہے، یعنی قیلولہ کرنا سنت ہے، اس کی طرح اس کی روایت یہ ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلوا فإن الشیطان لا يقبل، یہ لا یقیلو، یہ مجموع الزوائد کی عبارت ہے، کتاب الآداب، باب القیلولہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 109، حدیث نمبر 13256 نمبر کی روایت ہے جو مجموع الزوائد کے اندر نقل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تقریباً سونے کے آداب کے 35 اصول اور ضابطے جو ہے نقل کیا گیا ہے عمل الیومی واللیلہ کے اندر، سنن و آداب نامی کتاب ہے، اس کے اندر یہ 35 آداب نقل کیے گئے ہیں۔ اب ان میں سے جس کسی کے اوپر بھی انسان عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ سنت ہی کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تفصیل اگر آپ کو دیکھنی ہے تو معمولات یومیہ، سونے کے آداب جو کیا نام ہے سنن و آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں تالیف اس کو نقل کیا ہے، یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ابو بکر بن مصطفیٰ پٹنی صاحب، عالم دین ہے، ان استاد حدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابل گجرات کے ہے، ان کی کتاب ہے سونے کے آداب، اس کے صفحہ سونے کے آداب، ان کی سونے کے آداب ہے، یہ کتاب کا نام ہے سنن و آداب، ان میں سے سونے کے آداب ہے ان کے صفحہ 27، صفحہ 28، صفحہ 29، صفحہ 30، صفحہ 31، صفحہ 32 اور صفحہ 33 34 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے
35 پر بھی تقریباً 7-8 صفحے میں جو ہے یہ پوری کیا نام ہے 35 آداب انہوں نے سونے کے سلسلے میں نقل کیا ہے، جس کو میں نے تقریباً پونے گھنٹے کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ آداب سنن کے نقل کیے گئے ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ سونے کے آداب اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔